بی مریم کا انی نظرت للرحمن صوما، ہاں وہ جو ہے وہ دوسرا ہے، تو اس طرح سے، اور اس میں رات میں روزہ شروع ہوتا ہے اور دوسری رات تک وہ روزہ جاری رہتا ہے۔ اور اس میں کھانا پینا کی پابندی اسی طرح ہے، اس میں کھانے پینے کی پابندی ہے، کچھ پریکٹس ہو رہا ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، وہ کون سا روزہ تھا اور اس کی کیا شرائط تھے، وہ اب ہمیں ببلیکل لٹریچر میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے واجب کیے تھے، میں نے فرض کیے تھے، تو اس کی کیا صورت تھی۔ یہ کہ جیسے ہے کہ ظاہر ہے کہ للناس بھی کہا، بینات من الہدیٰ بھی کہا۔ زبردست۔ اشرف صاحب نے بہت اچھا ماشاءاللہ سے اس پوری آیت کو جس طرح کھولا ہے، اور میرے لیے تو اس میں سے بہت ساری باتیں بالکل ایک نئے زاویے سے آپ نے اس کو ہمیں کچھ سوچنے کے لیے اور مزید غور کے لیے فراہم کیا، بہت ماشاءاللہ۔ اور لعل اشرف صاحب ایک تو میں تقویٰ اور اس پہ تھوڑی سی اور آپ سے وضاحت جاؤں گا، لیکن یہاں پر یہ کہ جہاں قرآن میں لفظ لعل کسی حکم کی بات آتا ہے تو وہ اس کی منصوص علت ہے، اس حکم کی، ایسا ہے؟ بنیادی طور پہ منصوص علت نہیں کہنا چاہیے، اس طرح سے موتیں ہوتی ہے، لوگ اس طرح میتوں کو، خاص طور جو ہم نے اپنے سناتن دھرم کے ان کو دیکھا تو اس پہ زیادہ تبھی تو جلا کے ختم ہو گیا۔ بالکل، یہ تو بہت، لیکن تو ہے تو وہ عرض کا حصہ ہے، بالکل بالکل۔ اب ٹائٹینک ڈوب گیا، لوگ نہیں ملے، خیر نہیں، بہت اچھا آپ نے تقوی کا، روزے کا اور تقوی کا جو آپس میں تعلق ہے، اور لفظ لعل پہ آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی۔ اچھا اس میں ایک اور چیز میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں، میں آپ کو مزاحن پوچھ رہا ہوں، اس کتاب کے پبلک میں سارے ہونے کے بعد مومنین اور مسلمین میں سے شدید رد عمل کی کوئی توقع رکھے کیا؟ جیسے اس طرح تحقیقی کتابوں پہ ایک طبقہ ہمیشہ اچھل پڑتا ہے کہ یہ کیا، کبھی بھی شدید ریئیکشن کی توقع اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے لوگ پڑھتے ہی نہیں جب وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو وہ کہہ دیں کہ وہ یہ ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بات سن لی تو انہوں نے اس کے اوپر بنیاد ایک رکھ دی۔ ہم آپ سے بتائیں بر صغیر میں شیعہ لٹریچر میں امام حسین السلام کے حوالے سے شہید انسانیت سے زیادہ کنٹروورشل تو کوئی کتاب نہیں رہی جب شروع میں لکھی، وہ تباہ کیا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں شمس الدین حسن شگری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ پاکستان کے نامور عالم، دانشور، مفسر، محدث، جنہوں نے پہلی مرتبہ اردو زبان میں اصول کافی کی شرح لکھی ہے اور ابھی تک 3 جلدیں ماشاءاللہ سے اس کی آ چکی ہیں، اور جن لوگوں کی نظر سے یہ کام گزرا ہے وہ اس کی قدر کریں گے کہ کتنا بڑا کام ہے یہ، اور پہلی بار ہو رہا ہے اس پہ، اور اردو، عربی اور فارسی میں کچھ شروحات ہیں، تو جن لوگوں نے ان شروحات کو بھی دیکھا ہے اور اس پہ بھی جن کی نظر ہے تو وہ ضرور اس کو سراہیں گے، کچھ چیزوں میں اس کی جو انفرادیت ہے۔ تو محسن فکر و دانش آیت اللہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے اس سے پہلے کئی پروگراموں میں کئی نشستیں کی میں نے، طالب علم نے، اور ڈاکٹر صاحب جتنا زیادہ صاحب علم ہے اتنا ہی زیادہ وہ بہت ہمبل، بہت حلیم متبع، بہت عاجزی اور انکساری والی شخصیت ہے، اور طالب علم نے جب بھی ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی، جب بھی ہم نے کوئی مسئلہ پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ ایک طالب علم کو فوری یا جیسے ہی ان کو فرصت ملتی وہ جواب دیتے ہیں۔ تو میری خوش قسمتی ہے، اب چونکہ رمضان شریف آ گیا ہے تو میری خواہش تھی کہ میں خاص طور پر اس موضوع پر کچھ گفتگو کروں کہ رمضان کیا ہے، رمضان کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ صوم، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان اور قرآن کا تعلق، اور پھر ایک ایسا شخص جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے، اور ایک نیکیوں کا، ایک روحانیت کا ایک سیزن ہوتا ہے، یہ ایک موسم ہے، تو اس حوالے سے ایک شخص کو اپنے شب و روز کس طرح سے اس کو گزارنا چاہیے، قرآن کے ساتھ اگر وہ اپنا تعلق بنانا چاہے تو اس کے لیے ایک عام آدمی، ایک متوسط درجے کا آدمی اور ایک عالم آدمی، تینوں کس طرح سے اس رمضان کے مہینے کو اپنی روحانی تزکیہ وغیرہ کے لیے، لعلکم تتقون وغیرہ کے حصول کے لیے وہ کیا کچھ اس کو کرنا چاہیے، اور تزکیہ، اور اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں پھر گفتگو آخر میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی نئی جو کتاب آئی ہے، سفر شہادت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مقتل تک، اور یہ تاریخی دستاویز، اور اس کے صفحات ہے 530 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور یہ نئی کتاب آئی ہے، تو اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو، امام پر چوتھی کتاب ہے، اور یہ ابھی نئی آئی ہے، اس لیے میں نے باقی کتابیں بھی ڈاکٹر صاحب کی میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ کیا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے جو سورہ البقرہ میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو ایک تو اس نے لعل کہہ کر خود اس کا مقصد بیان کیا ہے، تو آپ اس کو تھوڑے سے اپنی ایک عالمانہ
زبان میں ہمیں تھوڑا سا سمجھائے کہ رمضان کیا ہے، روزہ کا فلسفہ کیا ہے، اور تقویٰ کا حصول کس طرح سے ممکن ہے، اور روزہ اور تقوی کا تعلق کیا ہے آپس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بنیادی طور پہ اس آیہ مبارکہ کو کی تحلیل کرتے ہیں، جی آپ نے بھی اس کو جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کیونکہ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، یعنی مخاطبت ان لوگوں سے ہے جو اس کے نزول کے وقت تک ایمان لے آئے۔ اور ایمان لانے میں جیسے کہ یہ ایک بحث ہے کہ ایمان صرف ایمان لانے کا نام ہے یا اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی نام ہے۔ ہاں بالکل۔ تو جب یہ بحث چلتی ہے تو یہ آیہ مبارکہ یہ واضح کرتی ہے کہ ایمان والوں کو عمل بھی کرنا ہے۔ بظاہر اس میں ایک ہی عمل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ روزہ رکھو لعلکم تتقون، لیکن یہ کہ بنیادی طور کے اوپر اس میں تقریباً پورا اسلام، پورا اسلام کا احاطہ کرتی ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سی وضاحت اس کی کرتے ہیں۔ اب یہ بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ علی الذین من قبلکم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اتنی عربی ہم جاہل بھی جانتے ہیں کہ آیہ مبارکہ مکمل ہو سکتی تھی، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ غیر مذاہب کے لوگ، جو آپ ان کو یہودی کہہ لیں، اہل کتاب کہہ لیں، عیسائی انہیں کہہ لیں، مجوسی کہہ لیں، مجوسیوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور دوسرے جو ارد گرد کے تھے، ان کے وہاں بھی روزہ جو تھا وہ فرض کیا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک تعداد وہ ہے جن کو اہل کتاب صحابہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پہ پی ایچ ڈی بھی کروائی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس پہ پی ایچ ڈی بھی اہل کتاب جو اصحاب اور ان کی تفسیری روایات، اس کے اوپر ہم نے ایک پی ایچ ڈی بھی کروائی ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، جو پہلے کسی کتابی مذہب کے اوپر وہ نہیں تھا جن کا ایمان، اور وہ اس کو فالو کرنے والے نہیں تھے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ تو لے ہی آئے کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں وہ مخاطب ہے۔ دوسری یہ کہ جو لوگ اہل کتاب تھے اور ایمان لائے، تو ان کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے تم پر فرض کیے گئے تھے، اسی طرح سے بھی تم پر فرض ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی جو ماہیت ہے اس میں فرق ہے، تم جس طرح سے اور جس پرسیپشن کے ساتھ تم روزے رکھتے تھے، یہ روزہ، یہ صیام جو ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ اس پرسیپشن کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ کتب علیکم الصیام کیوں کہا، فرضہ کیوں نہیں کہا، یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کتبہ کے معنی ہوتے ہیں اجزاء کو جوڑنا۔ جیسے جب مشکیزہ جو ہے اس کو سیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کتبہ۔ اسی صورت سے یہ ہے کہ حروف کو جب آپ جوڑتے ہیں تو وہ کتابت کہلاتی ہے۔ بنیادی طور پہ فرضہ کے تو معنی یہ ہوئے کہ ایک دفعے میں ایک بات کہہ دی گئی، اور کتبہ میں اس کے ساتھ یہ مفہوم ہے کہ یہ پورا یہاں سے اور 30 روز تک، یا جب تک بھی جو روزے جو ہیں مقرر کیے گئے ہیں، جیسے شوال کے روزوں کی 6 روزوں کی اہمیت ہے، اور اسی صورت سے شعبان کے روزوں کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے، تو یہ سب لفظ کتبہ میں شامل ہیں، کیونکہ یہ تتقون کا جز ہے، ٹھیک، لعلکم تتقون کا یہ جز ہے۔ تو اس لیے یہ یہاں، اور کتبہ کے معنی عربی میں فرض کرنے کے، واجب کرنے کے، اس میں جیسا کتب علیکم القصاص آیا کہ قصاص تم پر واجب کیا گیا، تو اس لحاظ سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، بھی ہم صیام کے بارے میں اپنی معروضات میں پیش کریں گے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم،
جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، تم سے پچھلے شریعتوں کے لوگ ہیں، ان پہ بھی واجب کیا گیا۔ اب وہاں جو بڑی جو قومیں تھیں جو شریعتوں کو پرانی مانتی تھیں، ان میں یہود اور نصارہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ تھے۔ یہود میں روزے کا کنسپٹ بنیادی طور کے پر یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے یا قومی گناہ کے ارتکاب کے موقع کے پر استغفار کے لیے، بخشش کے لیے روزے رکھے۔ اچھا اچھا۔ اسی صورت سے کوئی بڑی تباہی ہوئی ہے، جیسے ٹیمپل وہ تباہ کیا گیا ہوا، تو اس کے بعد پھر روزہ جو ہے رکھا گیا۔ ان کے یہاں اس طرح نہیں ہے کہ روزے اس مہینے طرح یا سے نہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے بنیادی طور پر روزے کا تصور کہ یہ بنیادی طور پر کسی بڑے حادثے اور بخشش اور اس کے لیے بخشش کے طور پہ رکھے جاتے ہیں۔ صحیح وہ کیا جاتا صحیح ہے۔ صحیح۔ اس لیے 4 روزے بنیادی طور کے اوپر واجب ہیں۔ اچھا، صرف 4 روزے واجب ہیں۔ یوں یہ ہے کہ انسان اپنے اس کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، یعنی اس نے کیا برا کیا، کیا اچھا کیا، کس چیز کو وہ مصیبت سمجھتا ہے، کیا ہے، تو وہ اس کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل جو ہے اس کو اٹیک کرنے کے لیے۔ صحیح۔ تو یہ ان کے وہاں بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ ہے اس کا روزے کا۔ جیسے بی مریم کا انی نظرت للرحمن صوما ولن، ہاں وہ جو ہے وہ دوسرے قسم کا ہے۔ وہ یہ یعنی بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن کیا وہ صوم میں خاموشی چپ رہیں، اور کیونکہ ایک مشکل اور مصیبت یہ نازل ہوئی ہے کہ جب آپ اپنے قوم میں بچے کو لے کر آئیں تو لوگوں نے آپ کے اوپر الزامات وہ لگانے شروع کیے، اور کسی پاک دامن عورت کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو پاک دامنی کے اوپر کوئی حرف زنی کرنے کی کوشش کرے۔ تو وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ، وہ کہتی ہیں میں نے نظر مانی ہوئی ہے اور میں روزے سے ہوں، اور اس میں چپ کا روزہ، ولن اکلم اليوم انسیہ، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں۔ یہ حضرت زکریا کا بھی کوشش اس طرح ہے۔ ہاں خیر جی۔ تو حضرت یعنی جو اس میں یہودیت میں وہ ہے تو اس طرح سے، اور اس میں رات میں روزہ شروع ہوتا ہے اور دوسری رات تک وہ روزہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح عیسائی، اس میں کھانا پینا کی پابندی اسی طرح ہے۔ اس میں کھانے پینے کی پابندی ہے، کچھ چیزوں کے اپنے حالات کے مطابق کچھ چیزوں کی اجازت ہے، کچھ کیونکہ وہ ایک پرسنل معاملہ، صحیح پرسنل معاملہ بن جاتا ہے کافی حد تک۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی صورت سے یہ ہے کہ عیسائیوں میں آپ آ جائیے تو مسیحی برادری میں 40 روزے رکھے جاتے ہیں۔ 40 روزوں کا ذکر جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، کہ حضرت موسیٰ جب میقات پہ تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے روزے رکھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے 40 روزے رکھے ہی وہ۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ مسیحی جو روزے ہیں ان میں جو ڈائسس ہے اور جو چرچ ہے اس کے فادر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں یہ دیکھے کہ کمیونٹی کس چیز میں کمزور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے فرض کیے کہ جھوٹ بڑھ گیا ہے، جو وہاں چرچ میں آنے والے لوگ ہیں، اس چرچ کے لوگ ہیں، ان میں وہ دیکھتا ہے کہ جھوٹ بڑھ گیا، دھوکہ بڑھ گیا، تو وہ روزے میں یہ پابندی لگا سکتا ہے اضافی کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا اگر وہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دہی کا مرتکب ہوگا۔ اسی صورت سے بد نظری کی بات ہے اور دوسری چیزیں۔ تو چرچ کے جو فادر ہے، جس کے چرچ میں لوگ آتے ہیں اور جو ڈائسس کو کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاشرے کی، اپنی کمیونٹی کی کمزوریوں کے مطابق ان کو روزے کا حکم دے گی۔ جو رکھ رہتے ہیں وہ تو ہو، لیکن یہ کہ یہ ایک اضافی پابندی جو ہے یا چند اضافی پابندیاں وہ لگا سکتے ہیں۔ صحیح۔ صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ جن چیزوں کو کہا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا، جن چیزوں کو عبادت کو کہا گیا ہے تو ان کی عبادت کرنا، بلکہ کمیونٹی بلڈنگ جو ہے
اور ایتھیکل گراؤنڈ جو ہے وہ ان کے روزے میں شامل ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو زیادہ تر ہم نے کئی سے بات کی. عموماً ہمارے جو مسیحی برادران ہیں ان کو بھی اس کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا جو کینن لا ہے، آپ اس کو فقہ کہہ لیں، اس کو آپ توضیح المسائل کہہ لیں تو، اور اس کی شرح رسالہ عملیہ. ہاں رسالہ عملیہ، تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں پروویژنس ہیں، یہ موجود ہیں. ان کے ہاں وہ جو کہتے ہیں 40 دن کا 40 دن کا روزہ ہوتا ہے، اس میں گندم وغیرہ وہ نہیں کھا سکتے، باقی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے بعد تصور ہے. اب اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں، یعنی یہ ہم جو اس وقت پریکٹس ہو رہا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. کتب علیکم الصیام، وہ کون سا روزہ تھا اور اس کی کیا شرائط تھے، وہ اب ہمیں بیبلیکل لٹریچر میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے واجب کیے تھے، میں نے فرض کیے تھے، تو اس کی کیا صورت تھی. یہ کہ جیسے ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آ گئیں اور علماء کی تشریحات آئیں سامنے اور اسی کو بنا لیا گیا. تو وہ اوریجنل شکل کیا تھی اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ کہ جیسے کتاب عیسائیہ جو ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ تم جب روزہ رکھو تو تم ایسی شکل بناؤ، پتہ لگے کہ تم پرہیزگار ہو اور تم اللہ کی نعمتوں کے اس میں کرو، اپنے گناہوں کا تمہیں احساس ہے، تم رو رہے ہو، تم طلب کر رہے ہو، مغفرت طلب کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. اور یہ کہ اپنے شکل و صورت سے تاثر نہ دو کہ میں روزے سے نڈال ہوں. ہاں، کیونکہ اس سے یہ کہ اس میں پھر ریا کا اور اس کا وہ آ جاتا ہے. تو کتاب عیسائیہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا. صحیح. تو اب ہم جب اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا، یہاں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ ہمارے ناقص فہم کے مطابق سیام کی جو لفظ ہے، تقوی اور سیام مل کر ایک دوسرے کی شرح کرنا، تشریح کرنا. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ سیام کے لفظی معنی رکنے کے. اچھا، سیام کے معنی صرف رکنے کے ہی نہیں ہیں، بلکہ جب گھوڑے جو ہیں جنگ پہ جاتے ہیں اور اس دوران طوفان آ جائے اور مٹی اور ریت جو بھی ہے صحرا کی وہ آنکھوں میں جا رہی ہو، اس کے باوجود بھی جو گھوڑا اپنی جگہ پر کھڑا رہے تو اس کو کہتے ہیں سام الفرس عربی میں. ٹھیک ہے، تو سیام الفرس وہ گھوڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں کہ جن کو سیام کی عادت ہو، یعنی مشکلات کے مقابلے میں کھڑا رہنا، یہ بنیادی طور پہ صوم کا مفہوم. صحیح. اور ظاہر ہے کہ بچنا تو ہے ہی، بھاگنے سے بچنا. یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لفظ جہاں پہ رکھ دیا ہے اس کو اپنی ایک لمحے کے لیے در سے ادھر نہیں کیا جا سکتا. لیکن تقوی جو ہے اس کے ایک سلبی پہلو ہے، ایک ایجابی پہلو ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ تقوی کے بنیادی معنی تو بچنے کے ہیں، محفوظ کرنے کے ہیں، اپنے کو محفوظ رکھنے کے ہیں. اسی لیے وقایا ڈھال ہے کہ جس سے تلوار کو روکا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اسلامی اصطلاح کے طور کے اوپر تقوی جب ہم کہتے ہیں اور اس مادے کو جو استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایجابی پہلو تو یہ ہے کہ جو احکام الہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا اور ان احکام پر عمل کرنا. یعنی ایک شخص جو ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، قرآن کے احکام پر، رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو اس کو متقی نہیں کہا جا سکتا. صحیح. دوسرے اس کا سلبی پہلو ہے. سلبی پہلو یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے رکنا وہ بھی تقوی میں شامل ہے. یعنی ایک شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرے
اور منہیات جو ہیں ان سے نہ روکیں تو وہ تقوی نہیں ہے۔ اسی صورت سے منہیات سے تو رکے لیکن اس کے ساتھ جو احکام ہیں ان پہ عمل نہ کرے تو وہ بھی تقوی نہیں ہے، وہ بھی متقی نہیں ہے۔ تو تقوی میں یہ دونوں معنی جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ تو صیام کی جو لفظ ہے اس کی تشریح کرتی ہے یہ تقوی لفظ، لعلکم تتقون۔ تو تتقون جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس کی تشریح کرتی ہے کہ یہاں صیام سے کیا مراد ہے۔ صیام سے مراد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، یا 2-4 چیزیں 5 چیزیں جن سے حالت روزہ میں صوم میں منع کیا گیا کہ ان کو نہ انجام دیا جائے کہ روزہ اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جب تشریح ہم لیتے ہیں تو دیکھیں مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ حدیث ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے۔ رمضان کے دن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، گالم گلوچ کر رہی ہیں۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا وہ کیا، اور اب وہاں سے آپ تشریف لے گھر آئے تو ان میں سے ایک عورت آئی اور روزے کے مبتلات روزہ کے بارے میں کسی ایک موضوع پر اس نے کوئی بات آپ سے پوچھی، سوال کیا، تو آپ نے کہا کہ تم روزے سے کب ہو؟ تو یا رسول اللہ میں صبح اٹھی ہوں، سحری کی، میں نے روزہ رکھا ہے کیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں روزے سے نہیں۔ آپ کہا کہ ابھی تم اس سے لڑ نہیں رہی تھی اور گالم گلوچ نہیں کر رہی تھی، غلط باتیں نہیں کر رہی تھی؟ ہاں تو کر رہی تھی۔ تو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں رہا، کیونکہ یہ خلاف تقوی ہے۔ اب ہم عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری قوم نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں پہ پہنچ کے آیا روزہ کو، آیا صیام کو توڑ دیا، روک دیا۔ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ جو لعلکم تتقون والا وہ ہے جز، اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ کیا بات؟ کیونکہ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں یاد آ گیا، بھی عرض کرتے ہیں جو اس سے متعلق ہے۔ ایک شخص افریقہ میں رہتا تھا، سخت گرمی کے زمانے میں اس کے روزے پڑے ہوا، اس نے روزے رکھے، غذا کی بھی نامیسری تھی، کبھی بھوکے روزہ رکھ لے بغیر سحری کے، صرف پانی پی کے، کبھی کچھ۔ اسی طرح افطار میں بھی کچھ ایسا وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ہوا تو حج کے موقع پر وہ مدینے آیا، مکہ آیا تو مدینے میں امام سے ملا، اور امام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے اس حالات میں روزے رکھے کہ میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پوچھنے کے لیے اتنے دور آنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر تم آیا صیام جو ہے اس کو غور سے پڑھتے دیکھتے تو تمہیں اس کا جواب مل جاتا۔ واہ! تو اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد تم اپنے تقوی پہ نظر کرو، اگر تمہارا تقوی جو ہے وہ بڑھا ہے تو روزے قبول ہوئے، اور اگر وہیں پہ کھڑا ہوا ہے یا اور پیچھے گیا ہے، تنزلی ہوئی ہے، تو سمجھ لو تمہارے روزے قبول نہیں ہوئے۔ کیونکہ روزے واجب ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ منہیات سے بچے، اور جو واجبات اور جو مطلوب شریعت ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو ہم اپنے روزے کو جب کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ 30 روزے رکھے، الحمدللہ اس سال تو پورے 30 روزے رکھے، کیونکہ صبح اٹھتے تھے، رات بھر فلمیں دیکھتے تھے، صبح اٹھ کے وہ کرتے تھے، اپنے پروگرامس دیکھتے تھے، صبح اٹھ کے بس کچھ کھا پی لیا کہ دوپہر میں وہ ہوگا، ملے گا نہیں کچھ کھانے کو بازار میں، اور شام کو آ کے اپنے جو ہے وہ ایک بڑا دسترخوان سے جا کے اپنے نفس کی خواہش کے مطابق چیزیں جو ہیں اس پہ جمع کر کے، اور ہم نے روزہ جو ہے وہ کھول لیا، اور گنتی ہم نے جو ہے وہ پوری کر لی کہ 29 ہوئے، 30 ہو گئے۔ ہم نے ایام معدودات پہ زیادہ فوکس کر دیا۔ اور دیکھیں ہم آپ سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے جتنا دیکھا سمجھا کہ 28 تاریخ کو رمضان کی انسان کے روزوں کی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ اچھا، ہاں،
28 کو، کہ وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ کل آخری روزہ ہوگا، اور دن بھر اس امید میں گزارتا ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا، تیسرے کی زحمت مجھے نہیں برداشت کرنی پڑے گی، اور جب چاند ہو جائے وہ کہتے ہیں دعا کرو کہ آج چاند ہو جائے، اور جب چاند نہیں ہوتا اور 30ویں کا روزہ رکھنا پڑتا ہے تو وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ گراں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے اور مجبوراً روزہ گویا رکھ رہا ہے، اس کو یہ تمنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقوی کے حصول کا اور تربیت کے حصول کا، تزکیے کے حصول کا جو وقفہ ہے اس کو مزید ہمارے لیے بڑھا دے اور کر دے، ہمیں زیادہ ایک دن زیادہ مل جائے کہ ہم اس ٹریننگ کا اور اس کا پارٹ بن سکیں، کر سکیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پریکٹیکل لائف میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ وہ ایک روایت میں ایسا ادھر ہے کہ حضور کی طرف منسوب من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس طرح کی کوئی روایت منسوب ہے کہ بھئی اگر یہ زور والا کام سے آپ باز نہ آئے تو بھوک ہڑتال ہے، اور یہاں زور کے معنی دھوکے کے ہیں، اور وہ سب بنیادی طور پہ صحیح۔ اب لعلکم کی جو آپ نے بات کی، لعلکم پہ تو ہم ایک پورا لیکچر دینا چاہتے ہیں، جی لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم بات ایسی کریں گے کہ ایک تو اس کے لغوی معنی ہے کہ یہ رجا کے معنی پیدا کرتا ہے، تاکہ امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو وہاں تو رجا کا مفہوم نہیں رکھا۔ یہ ہے، اور ویسے سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی نماز کی ہم جو سارے ایک ایک فقہی اور اس میں جا کے بال اتنے پہ وہ مسح ہوا، اتنا اس کی قبولیت پہ سارا فوکس، تو وہاں پر بھی اگر اسی کو معیار بنا لیا جائے کہ آپ کو کتنا اس نے اس سے روکا ہے تو وہ قبولیت اور نامقبولیت کے لیے ایک معیار ہے وہ 100%۔ اچھا، اسی صورت سے زکوٰۃ کا حکم دیا تو وہاں بھی لا اللہ نہیں کہا، یہ روزے میں لا اللہ کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا؟ دیکھیے بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ روزہ، جیسے ہم نے شروع میں ہی بات عرض کی کہ روزے غیر مسلموں پہ جو ایمان لے آئے ان کے اوپر بھی واجب کیے گئے، تازہ تازہ ایمان لائے تھے، خود ان کا روزے کا ایک پرسپیکٹو تھا، وہ تھا، اور وہ پرسپیکٹو یہی تھا، یہی بن گیا تھا آہستہ آہستہ کہ یہ ایک رسم رہ گئی تھی، روح اس میں سے کھنچ گئی، صحیح، یوم کپور کا روزہ رکھنا ہے، یہ رکھنا ہے، وہ کرنا، ٹھیک، روح اس میں سے کھنچ گئی تھی۔ تو اب روزہ رکھنے کے باوجود انسان متقی بنتا ہے یا نہیں بنتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا اور جو اس کے منہیات ہیں اس کو چھوڑنا، اس پہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پھر انسان کے اس میں درجات مختلف ہیں، یعنی ہم دونوں کا اگر فوکس یہی ہے کہ ہمیں احکام پہ عمل کرنا ہے اور اس کے جو نواہی ہیں ان سے ہمیں رکنا ہے، تو اس میں خلوص کا جو درجہ ہے ہمارا اور آپ کا مختلف ہوگا۔ آپ ہم سے بہت بڑے خلوص کے درجے پہ ہو سکتے ہیں، ہم اس کے بہت چھوٹے درجے کے اوپر ہو سکتے ہیں، بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی پورے روزے رکھیں، ہم بھی پورے روزے رکھیں، لیکن ہمارے تقوی میں 1 انچ بھی اضافہ نہ ہو اور آپ کے تقوی میں اضافہ ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے والا جو ہے وہ لازماً متقی بن جاتا ہے، یہ اختیار انسانی کی طرف اشارہ ہے کہ تم متقی بنتے ہو یا نہیں بنتے۔ امید ہے کہ تم روزے رکھ کر، صیام کو کر کے اور تقوی اختیار کرتے رہو گے، جیسا کہ ہم نے کتبہ کے مفہوم میں عرض کیا کہ اس میں پورے ملانا پورے 30 روزے 29 روزے جو توفیق ملتی ہے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے 2 روزے ایسے ہوں کہ جس میں ہم تقوی کے معیار پہ نہ آئیں، ہو سکتا ہے کہ سب میں ہوں لیکن مثلا 5 میں نہ ہوں،
ٹھیک ہے، تو یہ لعلکم جو ہے وہ نفس انسانی کی کیفیت کی طرف بنیادی طور پہ اشارہ کرتا ہے، اور متوجہ یہ کرتا ہے کہ اس میں تمہاری رجا یہ ہونا چاہیے کہ تم تقوی کی طرف بڑھتے رہو گے، بڑھتے رہو گے، بڑھتے رہو گے، لیکن ہر شخص کے نفس کے معاملات جو ہیں وہ مختلف ہے۔ کیا بات، لہٰذا اس کو متعین کر کے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے، روزہ رکھو اور پرہیزگاری کی طرف تمہارا سفر جو ہے وہ چلتا رہے۔ اگر لعلکم یہاں نہ ہوتا تو یہ معنی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو اس طرح سے یہ آیت مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اور روزے کو سمجھاتی ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، اور اس میں کنٹینیوٹی جو ہے برائیوں سے رکنے میں اور احکام پہ عمل کرنے میں جو کنٹینیوٹی ہے اس کو کیسے وہ کرتا ہے، اور خاص طور کے اوپر جو اس کو ہم ایک اور آیت مبارکہ سے جوڑیں گے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اس میں ہم دیکھیں کہ صبر کے معنی بنیادی طور کے اوپر ہم لوگ تو بے چارگی کے لیتے ہیں، لیکن صبر کے معنی وہ بدلی جو بادلوں کی ٹکڑی جو ایک جگہ جم کے برستی ہے اس کو صابرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شخص اپنے اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے اس کو صبور کہتے ہیں، واہ، استقامت کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں برداشت کے اس کے میں معنی ضمنی لیے گئے وہ یہی کہ جتنی مشکلات آئیں ان کے مقابلے میں برداشت سے کام لینا، تو یہ صبر ہے۔ اسی صورت سے آپ دیکھیں عبادتوں میں صبر ہے، نماز کے لیے خاص طور پہ کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبح کا مثلا اٹھنا، کاروبار چھوڑ کر اور نماز کے لیے جانا دن میں 2 دفعہ، پھر اسی صورت سے مغرب عشاء میں کہ اب تھک کے آ گئے، اب سونے کو دل چاہ رہا ہے 2 کپ چائے پئیں اور کھانا کھائیں اور پھر سو جائیں، اس وقت پھر اپنے نفس پہ جبر کرنا، صبر کرنا اور جا کے احکام الہی پہ جمنا بنیادی طور پہ صبر ہے۔ واہ واہ۔ تو اسی طرح سیام کے معنوں میں جو ہم نے عرض کیا کہ لغوی طور کے اوپر مشکلات کے مقابلے میں کھڑا رہنا جو ہے وہ صوم ہے، تو اس میں جہاں بھوک پیاس اور خواہش نفسانی کے مقابلے میں کھڑے رہنا صوم ہے، اسی صورت سے جو معاشرے کے جو مسائل ہیں اور بگاڑ ہے، جہاں انسان مجبور ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے اپنے کو کہ یہاں مجھے جو ہے وہ جس کو ہم لوگ انگلش میں پیر پریشر کہنے لگے ہیں کہ یہاں اب ہم اس کے سامنے وہ ہو جائیں یا یہ کر لیں کہ بھئی اچھا خاندان والے یہ اس طرح سے چاہ رہے ہیں، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے، تو ان سب چیزوں کے مقابلے میں صبر کو اختیار کرنا۔ اب جب ہم نے اس میں یہ مفہوم لے لیا، بتا دیا آ گیا کہ اس میں احکام پہ عمل کرنا بھی ہے اور نواہی سے رکنا بھی ہے، تو یہ نواہی اور اوامر ہمیں پتہ کہاں سے چلیں گے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ بینات من الہدی والفرقان۔ آپ بھی نظم قرآن کے لگتا شدید قائل ہے۔ قرآن مجید کے میں بنیادی طور کے اوپر اس میں نے آپ سے مستقل ایک پروگرام کرنا ہے آگے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ جی بالکل بالکل، سوری، نہیں تو یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ اس طرح سے ایک آیت مبارکہ جو ہے دوسری آیت مبارکہ کی تفصیل کر رہی ہوتی ہے، یہ تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے اس آیت مبارکہ میں ابھی پتہ کہاں سے چلیں گے؟ تو پتہ یہ چلیں گے کہ ہم نے اسی ماہ مقدس میں آپ کے لیے قرآن مجید نازل کیا کہ جس میں آیات بینات ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں موجود ہیں۔ اب اس کی تشریح کی جائے تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس میں کیا بات، ہدی للناس بھی کہا، بینات من الہدی بھی کہا، زبردست۔ اشرف صاحب آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ سے اس پوری آیت کو جس طرح کھولا ہے، اب میرے لیے تو اس میں سے بہت ساری باتیں بالکل ایک نئے زاویے سے آپ نے اس کو ہمیں کچھ سوچنے کے لیے اور مزید غور کے لیے فراہم کیا، بہت ماشاءاللہ۔ اور لعل
ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو میں تقویٰ اور اس پہ تھوڑی سی اور آپ سے وضاحت چاہوں گا، لیکن یہاں پر یہ کہ جہاں قرآن میں لفظ لعل کسی حکم کی بات آتا ہے تو وہ اس کی منصوص علت ہے اس حکم کی، ایسا ہے؟ بنیادی طور پہ منصوص علت نہیں کہنا چاہیے بلکہ مقصد شریعت کہنا چاہیے. صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک. کہ احکام پہ اور اس کو لٹرل سینس میں لے کر ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ راہ ہے اور اس کا مقصد ہے ایک اس اگلے مقصد تک پہنچنا جو لا اللہ کے بعد صحیح ٹھیک بیان کیا گیا. صحیح. جو آپ نے تقویٰ کی بہت خوبصورت لغوی اور پھر اس کے بعد اس کا پورا ایک مفہوم جو آپ نے قرآن کا آپ کا پورا تدبر کا نتیجہ ہے، تو اس میں آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ مامورات احکام پر عمل اور منہیات سے رکنا، یعنی یہ دو لفظوں میں خیر الکلام ما قل و دل ہو گیا. تو اس پہ ایک جو ضمنی میں یہ بات کروں اعتراض آتا ہے کہ بالکل اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں جو کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو عام طور پر لوگ اعتراض یہ کرتے ہوئے جب وہ متقی ہے تو اس کے لیے کیا ہدایت تو ان کے لیے ہونا چاہیے جو متقی نہیں، تو وہ تھوڑی سی ایسے وضاحت سے ہو جائے ضمنی. یہ بڑی عجیب بات ہے اور سوال کرنے والے میرا خیال ہے سوچتے نہیں ہیں چیزوں کو. آپ کا بیٹا بیٹی کس کلاس میں، بیٹا بیٹے کو کر لیں جو ایک آدھ دفعہ میں سامنے بھی صاحبزادے کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ پہلی کلاس. پہلی کلاس میں. ایک بڑا آپ کا شاید بھائی تھا یا کون تھا ایک بڑا تھا، وہ کس کلاس میں پڑھتا؟ ہاں وہ 12ویں کر رہے ہیں. اچھا، اب جب اس نے میٹرک کیا ہوگا تو اس کے بعد وہ اس میں چلا گیا انٹر میں چلا گیا اور آپ نے اس کو کورس دلوایا ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا بھائی یہ جو ہے سائنس 12ویں جماعت کے لیے، ٹھیک ہے، یہ میں سے کیا کہتے ہیں انگلش کی کتاب فار انٹرمیڈیٹ، فلاں یہ اس کے لیے، ٹھیک. تو جب وہ بچہ وہ خرید کے لاتا ہے تو کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے کہ جو انٹر کر چکے یا جو انٹر کرنا چاہتے ہیں، اس کی قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب. ظاہر ہے کہ یہ دوسرا مفہوم جو ہے وہی متبادر بھی ہے اور وہ صحیح بھی ہے منطقی طور پہ. تو جب یہ کہا قرآن مجید نے کہ ھدی للمتقین، تو ھدی للمتقین کے معنی یہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرنا چاہیں اور تقوی کے اوپر چلنا چاہیں، وہی احکام الہی کو معلوم کر کے اس پہ عمل کرنا اور نواہی کو معلوم کر کے اس سے بچنا، تو ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو اس کتاب کے اوپر عمل کرنا چاہیے. صحیح. تو یہ ان کے لیے باعث ہدایت ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ بنیادی طور کے اوپر ہے. اور پھر وہ متقین وہی یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون بما انزل الیکم، یہ ساری اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو یہ تقوی اور فلاح کا جو تعلق زبردست بہت اچھا، یہ اس طرح سے کہ یوں چلتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی تفسیر بھی ایک آپ کام کر رہے ہیں. ہاں، تفسیر ہم نے اصل میں کوئی جب ہم کہنا چاہیے کہ 5वीं 6वीं جماعت میں تھے جب سے تفسیر پڑھ رہے ہیں. ہمارے گھر میں اس زمانے میں جسارت نکلا تھا تو جسارت آیا کرتا تھا اور ہم ملتان میں رہتے تھے، اور جنگ میں ہفتے وار مولانا احتشام الحق تھانوی کی تفسیر آیا کرتی تھی، تو یہ دونوں اخبار ہمارے وہاں آتے تھے. اور جسارت کا جو جمعے کا ایڈیشن ہوتا تھا وہ ہمیں یاد ابھی بھی بلو کلر کا ہوتا تھا اور اس میں تفہیم القرآن چھپنا شروع ہوا. اچھا. تو ہم دونوں بھائی، ہم اور ہمارے بڑے بھائی، ہم دونوں پڑھتے تھے اسے، اور ظاہر ہے کہ سمجھ میں پورا نہیں آتا تھا. تو والد صاحب جب شام میں آتے تھے آفس سے یا چچا ساتھ رہتے تھے، ہمارے دادا جو تھے وہ خود عالم دین تھے، پیش نماز بھی تھے وہ، تو ہم لوگ پھر ان سے مطلب پوچھتے بھی تھے، وہ کرتے تھے. تو اس طرح سے قرآن مجید سے جو شغف تھا، اور گھر میں مولانا فرمان علی صاحب کا اور مقبول صاحب کا ان کا تراجم بھی موجود تھے. تو ہمارے گھر کا ماحول کچھ اس قسم کا تھا. تو ہم لوگ پھر ساتھ ساتھ ان سے
والد سے پوچھتے رہتے تھے، وہ کرتے، دادا سے پوچھتے رہتے تھے. اچھا کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے تو وہ مدرسے بھی ہمارا آنا جانا ظاہر ہے کہ بالکل تھا روزانہ. یعنی ہم 5ویں 6ٹھی گریڈ میں پہنچتے پہنچتے ہم تقریباً 20 مضامین کے امتحانات دیتے تھے مدرسے کے اور اس کے ملا کے. تو یہ صورت تھی. تو ہم نے وہاں سے تو ہم نوٹس، ہماری ہمیشہ سے عادت یہ ہے کہ ہم نوٹس لیتے رہتے. تو اب تک اس عمر تک ہمارے پاس کوئی 40-45 ڈائریز ہیں جن میں نوٹس ہیں قرآن مجید کی تفاسیر. ہمارے پاس ہمارے کتب خانے میں 400 سے زیادہ تفاسیر عربی فارسی کی موجود ہیں. فارسی کی تو خیر نہیں ہے اتنی، عربی زبان کی تقریباً کوئی 300 سے اوپر ہیں. باقی اردو کی جو متداول تفاسیر ہیں. تو ہم پڑھتے رہے تو نوٹس لیتے رہے. اب ہم نے کچھ عرصے سے یہ سوچا کہ ہم ان نوٹس کی تدوین کر دیں اس طرح سے کہ آیات کو. اچھا پھر ظاہر ہے کہ اس دوران ہم اور کہنا چاہیے کہ مضامین کا بھی مطالعہ کرتے رہے اور فیلڈز میں بھی فلسفہ ہے اور ادیان ہے اور یہ سب کرتے رہے. تو اب وہ نوٹس اور پھر کرنٹ جو ہماری جو بھی تھوڑی بہت ہم نے پڑھا 2-4 کتابیں وہ معلومات تو وہ ہم اس میں انکارپوریٹ صحیح کرتے تو وہ انشاءاللہ اب ایک سورہ اعراف تک تقریباً مکمل ہو گئی. اور وہ یہ 1-2 جلدیں بنیں گی یا یہ بنیں گی؟ ہمارا خیال ہے کوئی 6 سے 8 جلدیں بنیں گی. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور انشاءاللہ آپ اس کو مکمل بھی کریں اور اس کو شائع بھی ہم دیکھیں. اور ایک جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کو. جیسے سورہ اعراف کی آیت جب ہم ایک لکھ کے وہ کر رہے تھے اپنے خیال آیت نمبر 24 سے 25 کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو زمین پہ گویا بھیجا ہے تو کہ ایک تو خیر دو ہمارے خیال میں دوسرے معنی ہیں اور یہ معنی نہیں ہیں کہ اوپر سے کوئی زمین کے اوپر کوئی چیز پھینکی گئی ہے پہنچائی گئی. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ تم اسی عرض میں تحیون و یموتون و تموتون، ٹھیک ہے، وہ تخرجون منہا، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے. تو اب یہاں سوال کو ہم نے ایڈریس کیا کہ جن لوگوں کے کو مردے جلا کے اور خاک جو ہے وہ اڑا دی جاتی ہے، یہ دفن کر دی جاتی ہے، یہ اس میں پھینک دی جاتی ہے، دریا میں پھینک دی جاتی ہے. اسی صورت سے یہ ہے کہ اور جو جیسے بعض مذاہب میں رکھ دیتے ہیں اور جانور ان کو پرندے کھا جاتے ہیں، وہ کیے جاتے ہیں. ہمارے پارسی مذہب میں ہے، وہ ہم نام نہیں لینا چاہ رہے تھے. تو ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے جس کے تحت یہ کرتے ہیں. اینی ہاؤ تو سوال یہ ہے کہ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ کہ اس میں سے تم نکالے جاؤ گے تو اس کا کیا پھر مفہوم ہے؟ سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں آپ کو ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں یہ بات عرض کی ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جب ہم جو قرآن مجید ایسے موقعوں پہ الارض استعمال کرتا ہے تو اس سے پلینٹ ارض مراد ہوتی ہے، یہ سطح زمین مراد نہیں ہوا کرتی ہے. اور جب ہم پلینٹ ارض کی بات کرتے ہیں، ارتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں خشکی بھی شامل ہے، دریا بھی شامل ہے، یہاں تک کہ اس کی جو فضا ہے اس پلینٹ کی، زمین کی جو فضا ہے وہ بھی اور ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو چیزیں مر رہی ہیں وہ چاہے دوسرے کا جز بن رہی ہوں یا پانی میں بہہ رہی ہوں یا وہ کہ میٹر کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو رکھا ہے. تو وہ اس کرۂ زمین یعنی اب اس کو یوں کہیں کہ جو پلینٹ زمین ہے کرۂ زمین ہے بنیادی طور پہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے. تو اس میں جلنا ظاہر ہے کہ پہلے اس طرح قبر کا ہونا ضروری نہیں، قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور صرف خشکی زمین جو ہے وہ بھی نہیں. وہ بھی بہت لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی عذاب قبر اور فلانا پھر زندہ قبروں سے اٹھایا جاؤ، قرآن تو کیا اور یہ اس طرح سے موتیں ہوتی ہے. لوگ اس طرح میتوں کو خاص طور جو ہم نے اپنے سناتن دھرم کے ان کو دیکھا تو اس پہ زیادہ تھا تو جلا کے ختم ہو گیا. بالکل یہ تو بہت لیکن تو ہے تو وہ عرض کا حصہ ہے. بالکل بالکل اب ٹائٹینک ڈوب گیا، لوگ نہیں ملے، وہ نہیں ہوا
تو کیا وہ ان کا حشر نہیں ہوگا؟ بالکل بالکل. کہ وہ ہوئے تو اب وہ حشر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ایک دوسری بحث ہو جائے گی، لیکن یہ کہ دیٹ ہیپنڈ آن دا ارتھ. بالکل بالکل. اور دوسرا وہ جو کہا جاتا ہے کہ مادہ جو ہے میٹر وہ ختم نہیں ہوتا، اس کی شکل ہر وقت اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی رہتی ہے. دیکھ اس کا جواب دیے نا سورہ یاسین میں کہ من انشاء اول مرۃ، پوچھتے ہیں کہ کون ہمیں وہ کرے گا، تو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ کیا تھا جب کچھ بھی نہیں تھے. اول مرہ. بالکل بالکل. ویسے چلو یہ زمینی آگے نہیں، اسی سورہ یاسین میں وہاں جو ہے نا من بعثنا من مرقدنا ھذا، اس سے بھی لوگ وہ مرقد سونے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں رقد اور رقود تو بنیادی طور پہ آرام کرنا، سونا، کسی جگہ پڑا ہونا، جیسے اصحاب کہف کا وہم فیہا رقود، میرے خیال سے. ہاں بالکل بالکل صحیح. تو مرقد سے خاص وادی حسین کی یا سخی حسن قبرستان کی قبر نہیں. ہاں بالکل. چلے ہمارے ذہنوں میں وہی ہے. خیر نہیں، بہت اچھا آپ نے تقوی کا، روزے کا اور تقوی کا جو آپس میں تعلق ہے، اور لفظ لعل پہ آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی. اس میں ایک اور چیز میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی اور باقی مذاہب میں تزکیہ نفس کی بات کی جاتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو تھوڑا بہت میرا طالب علم کا مطالعہ ہے، اور جیسے ہم رہبانیت کو دیکھیں یا سناتن دھرم کے اندر جو ترک دنیا کرنے والوں کو، یا ہمارے ہاں صوفیہ اور عرفاء کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہمیں تھوڑی سی مشترک شاید نظر آتی ہے. آپ میری اصلاح بھی کیجیے گا اگر ایسا نہیں ہے. اس میں تزکیہ نفس کا مطلب یعنی کہ آپ نے فزیکل باڈی نہیں، جو آپ کی اندر کی شخصیت ہے، جو آپ مجھے وضاحت سے بتائیں گے کہ تزکیہ اور نفس سے کیا مراد ہے. تو اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس میں کھانے پینے کو کم سے کم کرنے کو یا اس کو ترک کرنے کو بھی ایک اہمیت حاصل ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اور روزے کا بھی اس میں ہمیں نظر آتے بھی یہ اس وقت سے اس وقت کچھ کھانا پینا اور جن سے تعلق وغیرہ سے بنیادی جو چیزیں. تو ایک تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ تزکیہ نفس دین اسلام اور مذاہب کی روشنی میں کیا ہے، اور کیا اس بھوکے پیاسے رہنے سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے تزکیہ نفس کا؟ دیکھیں اس کو ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. یہاں کتب خانے میں ہیں بیٹھے ہوئے، آپ غور کرتے ہیں آپ کی کتابوں پہ گرد چھپ آ گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو صاف کر دو، تزکیہ کر دیا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کبوتروں کی چڑیوں کے پر آ گئے، اس کو صاف کر دو. دونوں کی ماہیت میں زمین آسمان کا فرق. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا یہاں بعض علاقوں میں جیسے کرتے ہیں کہ بھئی مچھر اور کیڑے ویڑے بھگانے کے لیے کوئی آگ جلا دی گئی تھوڑی دیر کے لیے، دھوئیں کے اثرات آ گئے. آپ نے دھوئیں کے اثرات کو کر دیا کہ بھئی یہ کتابوں پہ بہت برا لگ رہا ہے، خراب ہو جائیں گی کتابیں آپ. اور یہ کیا کیوں گیا؟ بات یہ ہے کہ نفس انسانی میں آپ یوں سمجھیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کیا دونوں اجزاء لازم نہیں ہیں؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقد خواب من دساہا کو سمجھے بغیر قد افلاح من زکاہا سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو جس طرح سے تقوی کے دونوں پہلو ہیں، ایجابی بھی اور سلبی بھی، اسی صورت سے تزکیہ نفس کے بھی دونوں پہلو ہیں. ٹھیک. وہ چیزیں کہ وہ داعیات اور وہ کہنا چاہیے کہ اٹریکشنز جو انسان کو باہر کی دنیا میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کا وہ نفس جو ہے اس کا وہ وقت خواب من دساہا کی منزل میں جاتا ہے. دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. ٹھیک ہے. اب یہ یوں بیلنس رکھا، یہ تصویر ہے. صحیح. اس میں ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جو اس نے فالہمہا فجورہا وتقواہا. قد افلح من زکاہا، وقد خواب من دساہا، یہاں سے نیچے اتر. تو اس میں تسویہ جب آپ پیدا کریں گے تو دساہا کو ختم کرتے چلے جائیں گے، اور یہ اب اس کے ساتھ مل کے یہ زکاة کی جو معنی ہیں بڑھنے کی اور آگے جانے کی، نمو کے.
وہ چیز جو ہے وہ آتی جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ وقت خواب من دساہا کو سمجھے کہ میں اپنے نفس کی آبیاری کرنے کے بجائے میں اس کو دفن کر رہا ہوں. بیج کو بونے میں اور بیج کو پھینک دینے میں فرق ہے. جب بویا جاتا ہے تو وہ وقت قد افلح من زکاہا کے نتیجے میں آتا ہے، اور جب اس کو پھینک دیا جاتا ہے، چلتے ہوئے کھا رہے ہیں، گٹھلی یہاں پھینک دے، بیج وہاں پھینک دے کر دے، وہ اگتا نہیں. تو بنیادی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یعنی تزکیہ نفس جو ہے وہ نفس کو دفن کرنے سے بچانا جو ہے، اس کے بغیر تزکیہ نفس یعنی اس کی بڑھوتری، اس کی نمو ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. یہاں سے بچائیں گے تو پھر نفس جو ہے وہ گرو کرے گا، نفس جو ہے وہ اس میں نمو آئے گی. تو تزکیہ نفس جب کہا جاتا ہے تو اس میں بھی سلبی اور ایجابی دونوں پہلو. صحیح، بالکل بالکل. کہ اس کو ضائع ہونے سے بچانا، ان ترغیبات اور ان سے اس کو روکنا کہ جو اس کی گروتھ میں ہنڈرنس پیدا کریں، اس میں رکاوٹ پیدا کریں. اور جب وہ اس میں ان رکاوٹوں کو دور کرے گا تو پھر اس کی جو ہے وہ گروتھ ہوگی. تو تزکیہ نفس بھی ان دونوں پہلوؤں کے بغیر ہو نہیں سکتا. صحیح. اور یہاں تزکیہ کے معنی صرف جیسے ہم شروع میں ہم نے کہا کہ وہ گرد ہٹانا اور مختلف چیزوں طرح کی چیزیں جو ان کو ہٹانا، وہ صفائی تو ہے بنیادی طور کے پر. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے یہاں مالی رکھا ہوا ہے، تو مالی کائے کو رکھا ہوا ہے؟ وہ دو کام کر رہا ہے. جو اس کا خراب حصہ ہے اس کو وہ کاٹ رہا ہے، چھانٹ رہا ہے، اس کی گروتھ کی وہ کر رہا ہے، اس کی آبیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے. اور اس خراب حصے کو کاٹنے کا مقصد یہ کہ صحیح سے گروتھ ہو یا اس کو نمو ملے. تو وقت خواب من دساہا کو اگر نہیں سمجھیں گے تو قد افلح من زکاہا جو ہے اس کو وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو تزکیہ نفس جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر انہی دو چیزوں سے بات ہے. اب اس میں رہا دیکھیں بھوک کا معاملہ. بھوک کا پیاس یا وہ برت رکھتے ہیں ہندو، اور ہمارے وہاں لوگ فاقے کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں صوفیہ کے وہاں، مختلف خانقاہوں میں مختلف طرح کی چیزیں. بنیادی طور پہ اگر وہ آپ کے لیے اتنی اسٹرانگ اٹریکشن ہے کہ جو آپ کو راہ راست سے ہٹا دے تو آپ وہ کام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مشہور واقعہ ہے جو سب کتابوں میں ہے کہ لوگ آئے اور انہوں نے ایک نے کہا کہ میں 3 آدمی جو میں تعلقات ازدواج جو ہیں اس کو قائم نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں رات کو قیام کروں گا. تیسرے نے کہا میں روزہ رکھوں گا. تو آپ تشریف لائے اور ان تینوں سے نہیں کہا، خطبہ دیا آپ نے اور کہا کہ یہ کون سی وہ ہے، میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اپنی ازواج کے پاس بھی جاتا ہوں، کرتا ہوں. تو یہ جو بیلنس ہے نا کہ جہاں وہ آپ کو راہ خدا سے اگر جدا نہیں کر رہی ہے اور آپ اس میں حلال حرام یا اور چیزوں کی آپ وہ نہیں کر رہے، یعنی مجبور ہونے کے صورت میں بھی قوت لا یموت کے بجائے پھر آپ ہوس میں کھائے چلے جاتے ہیں. اگر یہ نفس کی کیفیت ہے، کوئی بھی چیز ہو، صرف غذا کی بات نہیں کر رہے، صحیح ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو جو انسانی اس کے لیے جو دائیں رکھے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس میں جہاں بے اعتدالی کا وہ ہو، اس کو کنٹرول کرنا ہی تزکیہ نفس ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہی بنیادی طور کے اوپر تقویٰ ہے. صحیح. تو اس میں جو تسویہ پیدا کرنا ہے نا، یہ قرآن مجید کی بہت ہی اہم اصطلاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے بالکل وہ نفس وما سواہا نہیں، وہ بھی اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ متمکن ہونے کو بھی استوا علی العرش کے معنی یہ کہ اس کی قوت جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قوت جو ہے وہ عرف عام میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہیں کہ وہ اندھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے چاہے وہ عذاب کا ہو چاہے رحمت کا ہو،
وہ تصویہ پہ مبنی ہوتے ہیں. کیا بات ہے. وَقَطَعَ دَابَرُ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کیونکہ اس فاسد حصے کا نکلنا ہی، اس کو کاٹ دینا ہی بقائے انسانیت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک. حضرت صاحب یہ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے نا، اور یہ پتہ نہیں اسی طرح ہے یعنی کہ روح اور مادے کے تقاضے الگ ہے اور ٹکراتے ہیں دونوں. یعنی مثال کے طور پر اگر میں کوئی حرام ناجائز طریقے سے کچھ حاصل کرتا ہوں، کوئی دولت پیسہ، تو اس سے میری مادی زندگی تو بہت خوشحال ہو جائے گی، بہت خوشگوار ہو جائے گی سب کچھ، لیکن اس سے وہ جو میرا روحانی یا جو پہلو ہے وہ خراب ہوگا، وہ دبے گا. تو کیا اس پیچھے یہ تصور تو نہیں ہے یہ بھوکا پیاسے رہنے کہ بھئی یہ نفس اور روح کے تقاضے الگ ہیں، نفس روح اور مادے کے، لہذا مادیت کو جتنا آپ کم کریں گے اتنی آپ کی روحانیت بڑھے گی، ایسا کوئی تصور ہے اس میں؟ یہ لغو ہمارا تصور ہے. اچھا. لغو تصور اس لحاظ سے ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی روح کی بالدگی کی بات نہیں کی گئی. ہاں بالکل نہیں. جہاں بھی ہے نفس کی بات کی گئی. ٹھیک ہے. اس پہ میں بھی پوچھنا تھا آپ سے. کیونکہ روح جو ہے وہ تو ایک قوت متحرکہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ جب نفخ فیہ من روحی، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، تو اس سے ایک بے جان چیز جو ہے وہ جاندار بن جاتی ہے، چلنا شروع کر دیتی ہے. جیسے ایک مشین ہے، اس میں جب آپ کرنٹ دیتے ہیں تو پھر وہ چلنے لگتی ہے، ورنہ ورکنگ تو اس کی پوٹینشلی موجود ہی ہے اس میں. تو روح بنیادی طور کے اوپر وہ ہے دائی کہ وہ کرتی ہے. جو داعیات پیدا ہوتے ہیں وہ نفس میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ پاگل ہے عرف عام میں، جس کو پاگل کہہ لیں، مجنون کہہ لیں، انسین کہہ لیں انگلش میں. ٹھیک ہے. اس میں روح ہوتی ہے، نفس نہیں ہوتا. اچھا. اس لیے کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے. نہیں تو آپ نفس کو عقل کے معنی میں استعمال کریں. ہم نفس کو عقل کے معنی میں نہیں استعمال کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں چلتا پھرتا تو ہے وہ، ہاں بالکل، کیونکہ اس میں روح ہے، لیکن داعیات اس میں کیوں نہیں ہیں؟ صحیح. اس لیے کہ اس میں نفس جو ہے اور نفس کے دوائی موجود نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جسم کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضے وہ نفس سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. ورنہ وہ اس میں بھی جو پاگل ہے اس میں بھی وہ دوائی پیدا ہوں، دوائی اس میں نہیں پیدا ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اصل میں بنیادی طور کے اوپر یہ جو باڈی ہے انسان کی وہ تو کیریئر ہے. بالکل ایسا ہی. وہ تو کیریئر ہے نفس کی. آپ یہ دیکھیں نا کہ جانور ہیں، جانوروں میں روح پائی جاتی ہے، یعنی وہ نظام تنفس نظام تنفس موجود، جس کی وجہ سے وہ زندہ جانور کہلاتا ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن کیا اس میں نفس انسانی بھی پایا جاتا ہے؟ چند جبلتیں ہیں کہ جو ان میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ تو اس میں نہیں ہے. یعنی اگر ایک بھوکے شیر کے سامنے کوئی ولی اللہ کھڑا ہو اور ایک انتہائی گناہ گار کھڑا ہو تو اس کو تو وہ اپنے دائیے کے تحت وہ کھا جائے گا، دونوں کو کھا جائے گا. یا ہو سکتا ہے پہلے ولی اللہ کو کھا لے، بالکل ایسا ہی. تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جو اس کلبد میں، مٹی کے کلبد میں جو دوائیں ہیں وہ تو نفس سے پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے نفس کی اصلاح اور تزکیہ نفس، تزکیہ روح کا کہیں آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں؟ بالکل بھی نہیں. بالکل ایسے ہی. تو نفس کی بنیادی طور کے اوپر وہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے دوائی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ دوائی جو ہے وہ نفس آتا ہے تو دوائی پیدا ہوتی ہے. دوائی کو انگلش میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کو اٹریکشنز کہہ لیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو انیٹ سینٹیمنٹس کہہ لیں. صحیح. داعیہ کی جمع، یعنی محرکات بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو اس میں وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ نفس ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں.
ورنہ نہیں پیدا ہوتے. بالکل. تو اس کو کنٹرول کرنا ہی تزکیہ نفس بھی ہے، وہی تقویٰ بھی ہے. ایسا یہ موضوع اتنا وسیع ہے نا، اس پہ تو آپ ہمارا پورا لٹریچر تصوف عرفان میں، اور ویسے بھی قرآن کی تفاسیر احادیث، یعنی پورا ایک مستقل فی نفسی ایک سبجیکٹ ہے. اور اس پہ ایک مہینے آپ ہم سے بات کریں. ہاں، اور اس میں بالکل میرے اپنی ایک یہ ہے دلچسپی بھی، اور اس پہ میں نے کچھ چیزیں جمع بھی کی تھی، اور اس میں ایک ایک جز ایسا تھا جس پہ آپ سے مستقل نشست ہو سکتی ہے، مطلب کہ، اور ایک پہ کافی، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو علم اور معرفت اور اس سے نوازا ہے، اور اس میں بھی خدا کا یہ بھی ہے کہ آپ، یعنی وہ ہمارے عام طور پر جو ہمارے مذہبی اسکالرز یا علماء ہیں نا، وہ ایسے وہ گھوڑے کے اس کی طرح لگاتے، وہ ایک اللہ نے آپ کو جو ہے نا، آپ تمام جہات سے آپ کو، اور ہمیں اندازہ ہے، مطلب میں آپ سے کئی آپ سے ملا بھی ہوں آپ کی کتابوں سے، اور جب آپ یہ نہیں کہ میں شیعہ ہوں تو شیعہ ہی کی کتابوں سے، باقی سنیوں سے نہیں، پھر زیدیہ اسماعیلیہ پہ میرے خیال پاکستان میں جو غیر کوئی اسماعیلی اسکالر اگر ہمارے معلومات میں اگر کوئی ہے تو آپ ہے، اور اس پہ بھی میں نے کبھی آپ سے تفصیل سے اس کو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اس کے حوالے سے. تو میں یہاں صرف ایک چیز، سوری میں ٹائم میرے وہ بہت وہ ہے، ہمارے یہاں عام طور پر جیسے ہم اپنی تاریخ میں ایسے صوفیہ کو، یا ہم جیسے خلفاء کی بات کرتے تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو اس حوالے سے زیادہ وہ کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل تاریک دنیا ٹائپ تھے، زاہد تھے، حضور کی اپنی زندگی سب کچھ ہونے کے باوجود. حضرت عثمان پہ ایک نقد ہوتی ہے کہ انہوں نے کپڑے اچھے پہنتے تھے، اور ایک شان و شوکت کی تھوڑی سی چیز. حضرت علی کی بھی پھر ایک فضائل میں یہ ایک چیز بھی آتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک زاہدانہ زندگی. تو یہ بھی یہ بات نشاندہی کرنے کے لیے کافی نہیں کہ ہم اس کو پسند کرتے جو مادیت میں کم سے کم اپنے آپ کو مشغول رکھے، مادی ضروریات اور عیش و عشرت کی چیزوں سے. تو اس کے پیچھے یہ ذہن کار فرمانی یا یہ تصور نہیں ہے. آپ کو ایک واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کا کر دیں تو ہمارا خیال ہے آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سخت گرمی کی مدینے میں، اور آپ ایک غلام کے ساتھ اپنے تشریف لے جا رہے ہیں. تو محمد بن المنقدر جو ایک مشہور صوفی گزرے ہیں، وہ ملے آپ کو رستے میں، اور انہوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کو حیا آنی چاہیے کہ اس سخت گرمی میں سورج جو ہے اتنا وہ ہے، آپ پسینے پسینے ہیں، اور آپ دنیا کی طلب میں جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں، آپ اپنے کھیتی کی طرف، باغ کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے. آپ اس حال، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس حال میں مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کے جاؤں گا، کیونکہ کسب حلال کا حکم جو ہے وہ اس نے دیا. میں کسب حلال کے لیے نکلا ہوں، اور خود میں محنت کر رہا ہوں، اپنی جو کھیت ہے یا اپنا اس کے پر میں خود محنت کر رہا ہوں. اس سے جو مجھے حاصل ہوگا اس سے میں اپنی بھی کفایت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو دوسروں کے تو وہ شرمندہ ہو گیا. بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مرفع حالی جو ہے وہ خلاف تقویٰ اور تزکیہ ہے، وہ بنیادی طور پہ خود احساس محرومی کا شکار ہے. اچھا، صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید پہ اور خاص موقعوں کے اوپر قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. صحیح. آپ جب مبعوث ہوئے ہیں تو لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا. آپ نے تو بہت کچھ ورثے میں پایا تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ خود رخ کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں میں جب یہ وہ ہم اگر آپ کو اچھے حال میں دیکھ کر، اور آپ کو اچھے حال میں دیکھ کے ہمیں ایک وہ پیدا ہوگی، احساس ایک پیدا ہوگا کہ یہ اچھے حال میں کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہوں. تو کہیں گے بھئی اس نے بھی دل میں دین حاصل کیا ہوا ہے، اس کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ کیوں اس قسم کا ہوا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. اور کتنے من حرم زینت اللہ علیہ، تم پر اللہ کون ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی زینت کو تم پر حرام کیا. لہٰذا یہ ہے
کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت علی علیہ السلام کے لیے جو ہے کہ وہ ان کے سامنے سالن اور شہد اور نمک رکھا گیا اور جو کی روٹی، تو آپ نے کہا اس میں سے ایک سالن ہٹا لو، تو وہاں پہ ایک جملہ آپ نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کھانا اس مملکت کے غریب ترین انسان جیسا ہو۔ لیکن کیا حضرت علیہ السلام کے پاس اچھی سے اچھی تلواریں نہیں تھیں؟ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے، امام حسین علیہ السلام کے خلطۂ فاخرہ مشہور ہیں، تو آپ نے کب ان کو اتروایا؟ یہ مسئولیت کی بات ہے کہ انسان اپنے کو کہاں پہ سمجھتا ہے وہ بہت اچھا۔ اس یہ موضوع تزکیہ پھر اس حوالے سے اور بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہے تو میں آپ کا مزید وہ نہیں کروں گا، صرف یہ ایک تو میں آپ سے سوال کا، بہت سے دوست مجھ سے پوچھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی اصول کافی کی شرح کہاں سے ملتی، پھر میرے خیال سے آپ اسٹاک میں نہیں ہے کیا، تو کوئی کم ہوتی جا رہی، کم ہو گئی تو ابھی یعنی اگر پہلی دوسری تینوں ابھی مل جائے گی، اگر کوئی میں انہی اصغر صاحب کا نمبر دے دوں جی مل جائے گی، کچھ تو نسخے ہیں، لیکن ہم نے ابھی ان سے یہ بھی کہا ہے پچھلے دنوں کہ جیسے جو کتابیں یہ آؤٹ آف سٹاک ہو گئی ہیں تو ان کا یہ کریں کہ اگر کوئی طلب کرتا ہے تو اس کی ایک کاپی نکلوا کے، ہاں چلے یہ بھی اچھا اور وہ کر کے بائنڈنگ کروا کے، بلکہ میرے ذہن میں یہ ترکیب آ رہی تھی کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسی طرح کیا جا سکتا ہے، اس کی اسکین کاپی نکال کے اس کی بائنڈنگ کروا کے، یہ تو بہت اچھا، اور کیونکہ بہت قیمتی ہے، میں لوگ ان کو قدر مطلب نہیں ہے، میں کیا کروں، بہرحال ہے بھی ایسا، لیکن خیر جیسے یہ آپ کی ابھی نئی کتاب ہے، میں مختصر اس پہ چاہوں گا، سفر شہادت امام حسین والی، تو یہ کتاب اتنی ساری اس پہ کتابیں ہیں، مطلب آپ کو کیا پھر کوئی ثواب کی نیت سے لکھا کہ چلو کوئی اجر مل جائے اللہ کے یہاں سے صرف، وہ تو اجر تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے انسان امتحان کے لیے محنت کرتا ہے تو رزلٹ تو خود بخود اچھا آ جاتا ہے، نہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ زیادہ تر تفسیریں ثواب کے لیے لکھی گئی اس میں کوئی اور چیز اضافی نہیں، اس حوالے سے ہم تو فہم قرآن کے لیے تفسیر لکھ رہے ہیں اور کتابیں، نہیں آپ نہیں، جو ہمارے یہاں لوگ تبصرہ کرتے ہیں اردو تفسیر عربی پہ بھی نا، کہ مکھی پہ مکھی وہی تفسیر آپ کوئی اٹھا لے تو 19-20، تو پھر وہ کوئی کہتے ہیں بزرگوں نے ثواب کی نیت سے لکھی، بس ٹھیک، تو آپ نے یہ کتاب میں کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ ضرورت کیا پڑی اور اس میں کیا ایسی انفرادیت ہے؟ جی دیکھیں، اس سے پہلے ہماری 3 کتابیں آئیں، ٹھیک ہے جی، اچھا وہ 3 کتابیں پہلے، سب سے پہلے تو ہم نے فضل اللہ کمپانی کی جو کتاب ہے اس کا ہم نے ترجمہ کیا، اس سے جس میں آپ کی سیرت، شخصیت اور کردار، بالکل جس میں آپ کی شخصیت، کردار، اخلاقیات، تعامل لوگوں سے، اس کو ہم نے بیان کیا کہ ایک بحثت ایک انسان کے آپ کیسے تھے، جب امام بنا دیتے ہیں، امام سمجھ کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو خود ہی ان کا ایک رتبہ، بالکل، لیکن ہم ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی تو اس کو دیکھیں شخص کو۔ دوسری کتاب ہم نے لکھی واقع کربلا کا تاریخی پس منظر۔ تاریخی پس منظر کے پیچھے یہ بات تھی کہ جو محرکات ہیں اس کے واقع کربلا کے، اس کو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا کہ یہ ہے، کسی نے اس میں حماسہ و عرفان تلاش کیا، کسی نے اور کچھ تلاش کیا، کسی نے اس کو بالکل ضد بنو امیہ بنا کے پیش کیا۔ ہم نے تاریخی پس منظر میں بنیادی طور پہ ایک 2 پیراڈائم ہیں، ایک خلافت کا اور ایک امامت کا، تو اس کے پس منظر میں ہم نے پھر وہ کتاب لکھی کہ اس کا پیراڈائم یہ ہے کہ ایک مکتب وہ تھا کہ جس نے ایک عوام کی شرکت جس کو کہنا چاہیے اس کے اوپر زور دیا، اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے امامت کے تصور کے اوپر زور دیا۔ تو تاریخی پس منظر میں ہمیں ملتا ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کہ یہ دونوں نظریہ ایک دوسرے سے ہم آویزش رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ بالکل آبجیکٹو ہو کر اور تاریخی حوالوں کے ساتھ، پورے تاریخی حوالوں کے ساتھ، عربی عبارتیں بھی ہم نے اس میں پوری نقل کی کہ ہم کہیں ترجمہ انسان ہیں، کہیں ترجمے میں یا فہم میں اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو پڑھنے والا فاضل آدمی وہ اس کو سمجھ سکے، ہمیں اپنے اس پہ اصرار نہیں ہے، اگر وہ کوئی عبارت سے کوئی مفہوم دوسرا لے رہا ہے یا بہتر ترجمہ سمجھ رہا ہے، بہتر ترجمہ نہیں کر سکتا،
اس لیے ہم نے اس کی عربی بھی برقرار رکھی. پھر ہم نے ایک کتاب لکھی تیسری جو فکری پس منظر جس میں یہ ہے کہ واقعی یعنی اسلام میں اگر کوئی سیاسی نظام اور کوئی خلیفہ کی یا حاکم وقت کی کوئی کوالیفیکیشن اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر ہم شخصیت اور اس کے اعتبار سے دیکھیں ان اعتبارات سے، تو یزید کہاں کھڑا ہوا ہے، حسین کہاں کھڑے ہوئے ہیں شخص کے حیثیت سے. اگر ہم دیکھیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام جیسے شخص کو یزید جیسے شخص کی مثلی لا یبایا مثلو، بنیادی طور پہ اس کا پس منظر یہ ہے اس کتاب کا کہ امام حسین نہیں ہے، وہ ایک شخص ہیں کہ جو ایک کردار کے ہائر رینک کے اوپر ہر طرح سے موجود ہے. اس کے مقابل یزید کی شخصیت ہے وہ ہے. تو کیا اس کی بیعت کرنی چاہیے ایسے شخص کو؟ وہاں پہ مولانا مودودی کا جملہ یاد آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فلانے 2-4 صحابہ کی بات کی کہ وہ انہوں نے بیعت کر لی تھی، تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی نے جواب دیا کہ اس پہ حیرت کیجئے کہ حسین نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے کیسے بیعت کر لی. ٹھیک ہے، تو ایک حاکم وقت کا پیراڈائم کہ جو حاکم وقت کہہ دے وہ شریعت ہے اور اس کو لینا چاہیے اور اس کے اوپر اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ پیراڈائم اور ایک حسین کا پیراڈائم جس کی بنیاد پھر اس میں خطبہ منا جو ہے امام کا 2 خطبے ہیں، اس کے اوپر ہم نے اس کو تشریح کی. چوتھی کتاب یہ ہم نے لکھی سفر سے وہاں تک. اچھا، اس کا ذہن میں ہمارے یہ تھا اور جو جس دائیے کے تحت لکھی کہ ہمارے وہاں کوئی بھی بڑا واقعہ ہو، چاہے وہ حضور کی سیرت سے متعلق چیزیں ہیں اور چاہے اس کے بعد کی چیزیں، چاہے دنیا کی ہر تاریخ میں ہوا ہے کہ اس میں بہت سی باتیں ایسی جوڑ دی جاتی ہیں کہ جو فی الواقع وقوع پذیری نہیں ہوئی. صحیح ٹھیک ہے. اور اس میں واقع کربلا کو اگر ہم لیں تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کتب مقاتل میں اور پھر یہ کہ صیغہ تبریز کے ساتھ وقیلہ اور اس طرح سے کے الفاظ کے ساتھ آ گئی ہیں، لیکن اس کا تاریخی استناد کچھ نہیں ہے. تو ہم نے اس میں کوشش کی کہ وہ تاریخی استناد کے ساتھ چیزوں کو ہم پیش کریں کہ یہ ہے، یہ ہوا. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سے باہر اگر کوئی میٹیریل ہے اور وہ ہے تو وہ ہوا ہی نہیں. جیسے آپ یہ کہیں گے بخاری میں صحیح حدیثیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بخاری میں نہیں ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے. تو ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ جن چیزوں کو تاریخ جن کتابوں کو سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تو وہ روایت و درایت کے اس کے اوپر پورے اترتے ہوئے جو واقعات ہیں ان کو اتنے ہی لیے جتنا تاریخ سے ثابت ہے. یہاں ہم ناظرین کے لیے ایک اور اہم بات کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. ابن خلدون کو بہت اہمیت ہے کیونکہ اس کے مقدمہ جو ہے وہ بڑا فکری اور وہ ہے. اس سے پہلے جو بڑے نام ملتے ہیں تو وہ تاریخ ابن اسیر ملتی ہے، الکامل فی التاریخ، اور اس کے علاوہ المنتظم ابن جوزی کی، اور اس سے پہلے پھر ہمیں طبری ملتی ہے. یعقوبی کی تو تاریخچہ ہے، تاریخ تو نہیں ہے. اسی طرح الاخبار الطوال جو ہے وہ چھوٹی سی کتاب ہے. اسی طرح مسعودی کی بروج الذہب جو ہے اس کا آدھا حصہ بس تھوڑا سا سیرت پہ، اور اس کے تو مفصل تو طبری کی. اچھا، طبری کی جو تاریخ ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم، اگر اس کو بالاستیاب پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابن اسیر، المنتظم، تاریخ ابن خلدون اور جن کو بعد میں تاریخ مانا گیا جیسے البدایہ والنہایہ، یہ سب ماخوذ ہیں طبری سے، بلکہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ یہاں تک طبری سے لیا ہے، یہ یہاں تک ہم نے طبری سے لیا، یہ یہاں تک ہم نے طبری سے لیا. تو بنیاد جو بنتی ہے وہ طبری بنتی ہے. اب جب طبری کی روایات کو چھانٹا گیا، جن لوگوں نے اس کی صحیح الطبری لکھی، صحیح روایات طبری وہ لکھا، تو وہ 10 جلدیں جو ہیں وہ 2
جلدوں میں آ گئی. پھر اس میں بے ترتیبی بہت ہے. مخنف کی ایک روایت دیتے دوسری روایت کسی کی تیسری کسی کی, اور پھر وہ کہتے ہیں اب میں پھر ابو مخنف کی طرف پلٹتا ہوں کرتا ہوں. تو ان میں ربط پیدا کرنا, اور کیونکہ ابھی مخنف بھی دو ہیں تو وہ کس جگہ کس سے روایت لے رہا ہے یہ بھی طبری میں واضح نہیں ہے. اس لحاظ سے تاریخ اسلام کو جہاں تک کہنا چاہیے ہے کہ جہاں تک طبری نے لکھی ہے وہ آنکھ بند کر کے قبول کرنے والی نہیں ہے. تو ہم نے اپنی اس کتاب میں روایت اور درایت دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو لکھا, اور مقاتل کے جہاں ہم نے کہیں حوالے دیے ہیں تو وہ صرف اس کی تائید میں دیے ہیں, یا کوئی ایسی روایت ہے کہ جس سے کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی اہم مسئلہ تاریخ کا مستنبت نہیں ہوتا. صحیح, وہاں پہ تو کہیں اس کا وہ ذکر آ گیا ہے مقتل کا, ورنہ ہم نے اچھا تواریخ سے ہی اس کو لیا. زبردست. واہ. اور اس طرح میں ایسے آپ کو مزاحن پوچھ رہا ہوں, اس کتاب کے پبلک میں سارے ہونے کے بعد مومنین اور مسلمین میں سے شدید رد عمل کی کوئی توقع رکھے کیا؟ جیسے اس طرح تحقیقی کتابوں پہ ایک طبقہ ہمیشہ اچھل پڑتا ہے کہ یہ کیا ہمیں کبھی بھی شدید ریئیکشن کی توقع اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے لوگ پڑھتے ہی نہیں. جب وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو وہ کہہ دیں گے, وہ یہ ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بات سن لی تو انہوں نے اس کے اوپر بنیاد ایک رکھ دی. ہم آپ سے بتائیں بر صغیر میں شیعہ لٹریچر میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے شہید انسانیت سے زیادہ کنٹروورشل تو کوئی کتاب نہیں رہی. وہی جب شروع میں لکھی وہ تباہ کیا ہو کے مجاہد اعظم بھی, ہاں, یا پھر مجاہد اعظم. بات یہ تھی کہ کسی سے پوچھتے شہید انسانیت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو نہیں, وہ فلاں کہہ رہا تھا. میں نے کہا آپ کی کتاب پہ بھی یہ ہوگا نا فلاں. ہاں بالکل نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب جس تحقیقی طبیعت اور منہج کو آپ فالو کرتے ہو اس کے اندر پھر مجھے امید ہے, میں نے کتاب نہیں پڑھی, میں نے آج ہی مجھے ملی, انشاءاللہ اپنی لسٹ آپ پڑھنے کی کوشش کروں گا. تو پھر ہمارے ہاں بھائی علم ہے, تحقیق ہے, یہ چیزیں کوئی آسمانی صحیفہ قرآن کی طرح کا کوئی ٹیکسٹ تو نہیں ہے نا جس سے ہم کوئی چیز لے تو اس میں بندہ کسی آیت کا نعوذ باللہ انکار کرے. تو یہ تاریخ کی چیزیں, تو اس پہ میں نے اس لیے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اس طرح کی کوئی, تو آپ ضرور پڑھیں. یہ میں اپنے اس ویڈیو کے نیچے اصغر صاحب کا نمبر لگا دوں گا. اصغر صاحب کو ہی دوں گا, اصغر جی اصغر صاحب کا. تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں. اور نہ صرف یہ بلکہ کربلا پہ جو ابھی تک یہ 5 ہو گئی, یہ چوتھی کتاب, تو چاروں کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو بہت آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے معرفت حاصل ہوگا. اور بلا تفریق مذہب اور مسلک کو آپ دیکھیں. اور یہ آخری جو ابھی آخری تو انشاءاللہ اور بھی کام ہوگا اس پہ, تو یہ جو کتاب ابھی آئی ہے تو اس کو بھی چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی وقت کی قلت ہے اور بہت زیادہ میں نے ان سے ٹائم لیا, تو ورنہ میرے پاس بہت سے سوالات بھی تھے اور موضوعات تو کافی ہیں جن پہ ڈاکٹر صاحب ہی گفتگو کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ مرج البحرین جس کو ہم کہتے ہیں, دونوں بحر بلکہ ابہار سے, بہار کہیں گے جمع ابہار سے آپ جو ہے نا موتی, کیوں آپ چوٹی پہ پہاڑ رکھیں؟ نہیں ایسے میں جانتا ہوں. 5ویں کتاب لکھ رہے ہیں, ٹھیک, فقہ کربلا کے نام سے, یعنی جو امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے اور جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے فکر. اچھا, اس سے ہم فقہی ذخیرے میں اور سیاسی رہنمائی اور وہ سب جو ہے تو وہ ہم کیا لے سکتے ہیں؟ واہ, بہت اچھا ہوگا یہ فقہ سیاسہ اور فقہ تاریخ اور وہ سب کا وہ مجموعہ. بٹ صاحب ہماری تو سب سے بڑی آرزو پتہ ہے کیا ہے, یہ کمپلیٹ ہماری بھی ہمارا بھی وہ تھا بھائی. اصول کافی کی جو شرح ہے اگر یہ مکمل 7-8 جلدیں جو سب کا کام ہے, ابھی تک صرف 3 جلدیں آئی ہے. اب میں تو بہت زیادہ دن رات یہ خواب دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے کہ کیونکہ یہ نہیں ہے. باقی چلو باقی کام انشاءاللہ اور بھی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے, لیکن یہ کام میرے خیال سے کوئی نہیں کرے گا جہاں ابھی تک کوئی 100-150 سال کے بعد کا مجھے ابھی تک جو ہمارے علماء اور علمی جو ذبوحالی ہمیں نظر آتی اس میں یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. تو بس صاحب انشاءاللہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور کہ یہ کوئی سبیل پہ. تھینک یو صاحب, بہت شکریہ. آپ نے اپنے اتنا قیمتی وقت, ایک طالب علم کو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ جیسے جو اتنے بڑے اسکالر عالم ہوتے ہیں, تو صرف یہی بس آپ محبت میں ہمیں ٹائم دیتے, یہی ہمارے لیے بہت کافی. تھینک یو, شکریہ.